سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اس میں ٹانگ مت اڑاؤ. تو میں کہاں سے بات لے کے چلا تھا, کیا کر رہا تھا؟ ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو قرآن کہتا ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں ان کی کوششیں ضائع ہو جائیں گی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوشش انہوں نے بہت کی ہے لیکن ضائع ہو جائیں گی. اور وہ یہ سمجھ بھی رہے تھے کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں. تو اب میں اس کی مثال دے رہا تھا. اس کی دنیا میں ایسے مثال ہوگی کہ آپ نے اپنی صحت بنانے کے لیے صبح و شام محنت محنت محنت, پاگلوں جیسی محنت کر لی آپ نے. آپ سمجھ رہے ہو کہ میری صحت بنے گی, لیکن آپ نیند نہیں لے رہے پراپر, کھانے پہ آپ کنٹرول نہیں کر رہے. تو بتاؤ یہ صحت مزید یعنی مزید بنے گی یا بگڑے گی؟ مزید اور بگڑ جائے گی اور خراب ہو جاؤ گے. تو جیسے دنیا میں ہوتا ہے تو خراب کیوں ہوگا؟ آپ سے جب کوئی پوچھے, اب آپ گئے ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس, ڈاکٹر صاحب میں نے اتنی محنت کی, ہم نے تو سنا ہے محنت سے انسان کو پھل ملتا ہے, میں نے تو صحت کی اتنی محنت کی مگر میں تو گھٹنے بیٹھ گئے میرے, تو میں تو مر رہا ہوں, اور میں نے نیت بھی صحیح تھی, میں اس کو صحیح سمجھ کے کرتا تھا. تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ تم نے خود سے کیسے فیصلہ کر لیا کہ یہ محنت کا رخ صحیح ہے؟ یہ کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا. خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے اس دفعہ ملیریا لگ رہا ہے, خود سے فیصلہ کر لیا مجھے جو بخار ہے وہ گرمی کا بخار ہے, خود سے فیصلہ کر لیا کہ مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ دوسری شادی, استغفر اللہ, یہ جو ہے کیونکہ بہت سو کو دوسری شادی کی بھی شروع ہو گئی ہے, مجھے جو خارش ہو رہی ہے یہ جو ہے مچھر کے کاٹنے سے ہے. ابے خود سے کیسے؟ آپ کسی ایکسپرٹ سے پوچھو, وہ بتائے گا آپ کو. بعض لوگوں کو چکر آ رہے ہیں, خود سے فیصلہ کر لیا کہ میرا بی پی بڑھا ہوا ہے, حالانکہ ہو سکتا ہے لو ہو, اب اس میں نمک پی رہا ہے تو مرے گا اور زیادہ. بھائی خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, خود سے فیصلہ کر لیا یہ ہے, تو یہ نہیں ہوتا. تو جیسے دنیا میں یہ نہیں ہوتا, دنیا میں ایکسپرٹ سے, ماہرین سے پوچھا جاتا ہے کہ ہماری جو اسٹرگل اور محنت اس کی سمت صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح اللہ آخرت کی کوشش کے بارے میں بھی کہتے ہیں, جب تم آخرت کے لیے کوشش کرو گے تو خود سے فیصلہ نہیں کر لینا کہ میں بہت اچھی کوشش کر رہا ہوں. اللہ اس کے رسول تمہیں بتائیں گے, ان کی طرف سے پرمیشن ملے گی تو تھوڑی کوشش پہ بہت کچھ مل جائے گا. ان کی طرف سے اگر پرمیشن نہیں ہے تو بہت ساری کوشش پہ بھی کچھ بھی نہیں ملے گا, بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا الٹا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اس لیے اکثر میں ایک مثال دیتا ہوں, یہ جو بکرے ذبح کرتے ہیں لوگ, اچھا میرا کلپ بھی لوگوں نے ادھورا چلایا کہ میں نے بکرا ذبح کرنے کو حرام کہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں بکرا تو حلال ہے, آپ کہتے ہو بکرا صرف قربانی میں ذبح کرو. عبادت کے طور پہ جانور ذبح کرنا, گوشت کھانے کے لیے نہیں. گوشت کھانے کے لیے تو کبھی بھی کر لو. بقرعید میں ہم گوشت کھانے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, اصل میں کس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں؟ عبادت کے لیے, اللہ کے لیے. پھر اللہ کہتا ہے گوشت بھی کھا لو. خالی گوشت کھانے کے لیے کرتے تو ہم بے وقوف ہیں, 10-15 لاکھ کی گائے کاٹ رہے ہیں. گوشت کھانے کے لیے کرنا ہوتا تو قصائی سے بہت سستا میں مل جاتا ہے, کٹے کا گوشت مل جاتا ہے. کٹے کا, کٹا ہی بولتے ہیں نا, کٹوں کا, یا پتہ نہیں کٹے کا. وہ جو جانور, کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں بقرعید کے جو بڑے فینسی لگتا ہے کہ یہ پالنے کے لائق ہیں, ان کو ذبح کرتے ہوئے رونا آ رہا ہوتا ہے. کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس کو کاٹ دو, آدمی کہتا ہے اس کو جلدی سے کاٹو, کہتے ہیں کٹوں کا مال ہے, کٹوں کا. تو ہم گوشت کے لیے تھوڑی کرتے ہیں, یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے. اسی طرح جب ہم حج پہ جاتے ہیں تو بکرا ذبح کرتے ہیں, یا تو دم کے طور پر ہوتا ہے, ہم سے حج میں کوئی غلطی ہو گئی تو کفارے کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, وہ صدقہ کرنے سے وہ کفارہ پورا نہیں ہوگا. یا ہم دم شکر کہ حج عمرہ ایک سفر میں کر لیا, حج قران یا حج تمتع, تو شکر کے طور پہ بکرا کاٹا جاتا ہے, اس کا گوشت کھانے کی اللہ نے اجازت دے دی, تو وہ بھی بکرا, دمبا, گائے یہ کاٹا جائے گا. اسی طرح بچہ پیدا ہوتا ہے عقیقے کے طور پر, تو یہ بھی گوشت کے لیے نہیں ہے, یہ اصل میں کس کے لیے ہے؟ شکرانے کے لیے. شکرانے کے لیے ہم جانور کاٹتے ہیں. پھر اللہ نے کہا چلو کاٹ دیا تو اب کھا لو اور کھلاؤ. جب ہم حج میں ہم سے کوئی احرام میں غلطی ہو گئی, اس غلطی میں اللہ نے کہا بکرا کاٹو, تو اللہ نے کہا کاٹو, کھاؤ نہیں, غریبوں کو کھلاؤ. وہ کھا نہیں سکتے آپ. لیکن حج میں عمرہ اور حج ایک ساتھ کر لیا, شکرانے کا بکرا کاٹا, تو اللہ نے کہا دم والا بھی میرے لیے, یہ والا بھی میرے لیے, لیکن اس کا تم کھا سکتے ہو.
اس طرح بقرعید میں جب ہم بکرا کاٹتے ہیں اللہ نے کہا یہ میرے لیے گوشت کھا سکتے ہو، اگر اللہ اجازت نہیں دیتا تو ہم نہیں کھاتے. تو یہ 3 موقع ایسے ہیں جن میں بکرا کاٹنا، دمبا کاٹنا، گائے کاٹنا، اونٹ نہر کرنا عبادت کے طور پر ہے، ثواب کے طور پر ہے. اس کے علاوہ چوتھا کوئی ایسا موقع نہیں ہے جہاں بکرا کاٹنے پہ کاٹنے کا کوئی ثواب ملے گا. اس لیے میں کہتا ہوں صدقے کے بکرے کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. صدقے کا ہے، صدقے کے بکرے کا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ہم کاٹ کے گوشت کھلاتے ہیں اس کا. بھائی ویسے ہی گوشت خرید کے کھلا دو، وہ سستا پڑے گا. راشن ڈال دو، پیسے دے دو. یہاں لوگوں کا نظریہ خراب ہے، وہ کہتے ہیں نہیں خون گرے گا تو بلائیں ٹلیں گی. نا 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 نا، یہ وہ کوشش ہے جو آپ کی اپنی طرف سے ہے. قرآن و سنت میں ہمیں بکرا کاٹنا کوئی عبادت اس کو نہیں قرار دیا. 100 بکرے بھی کاٹ دو گے کچھ بھی نہیں، بدعت کا گناہ ملے گا. اگر ثواب سمجھ کے کاٹ رہے ہو بدعت کا گناہ ملے گا کہ کیوں کاٹ رہے ہو. اب بتاؤ لوگوں کے گھر میں بلائیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں تو بکرے کاٹتے ہیں کہ نہیں کاٹتے؟ وہ کہتے ہیں بکرے کاٹیں گے تو بلائیں ٹلیں گی. کیوں ٹلیں گی بھائی؟ یہ اللہ نے کہا ہے. بلائیں لانے والا کون؟ بولو نا اللہ. تو ٹالنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ نے کہا صدقے سے بلائیں ٹلتی ہیں، بکروں سے کہیں بھی نہیں کہا. تو صدقہ کرو، پیسے دے دو غریب کو، وہ سستے میں ہے. اور اس میں غریب جو چاہے گا کر لے گا. راشن ڈلوا دو اس کے گھر میں، آلو پیاز ٹماٹر ڈلوا دو، دالیں ڈلوا دو، جس کی زیادہ ضرورت ہے، جو روز کھائے. بکرا تو ایک ٹائم کھا کے ختم کر دے گا وہ. تو یہ کانسیپٹ ہی غلط ہے. تو اس لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں بہت ساری کوششیں کی اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم صحیح ٹریک پر ہیں. اب دیکھو ہندو جو مندر میں جا کے عبادت کرتا ہے اس کی نیت بھی بھگوان کو خوش کرنے کی ہے. ساری زندگی خوش کرتا رہے لیکن بھگوان اس سے خوش بولو نہیں ہوگا. وہ کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے ان بتوں کو میرے ساتھ شریک کر لیا، ان کے سامنے کیوں جھک رہے ہو؟ کیا لگتے ہیں تمہارے بھائی؟ کرتے رہو کوششیں ساری زندگی، کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا، بار برباد ضائع. مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ دیکھو جوا کھیلتے تھے اور جو بھی جوئے میں رقم جیتتا، جیسے فار ایگزامپل سب نے 1000 روپے ملائے 10 بندوں نے، تو 10,000 روپے ہو گئے. جو جوا جیتے گا اس کو کتنے مل جائیں گے؟ 10,000. تو وہ کیا کرتا تھا؟ اب غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا. اس سے عربوں میں سخاوت تھی نا بھائی، غریب کو کھانا تو کھلانا ہے. ہر شخص چاہتا تھا میں کھلاؤں. پیسے ہوتے نہیں تھے یار، 1000 روپے میں کیسے کھلاؤں. جذبہ بہت اچھا تھا. کہتے چلو جوا کھیلتے ہیں، جو جیتے گا وہ کھلائے گا. تو جیت جاتا تھا یہ کھلاتا تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کہا 100 کیا، یعنی مفہوم قرآن و سنت کا اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اس طرح تم 100 نہیں 1 کروڑ لوگوں کو بھی کھلاؤ گے بیکار. کوئی نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، حرام کمانے کا گناہ، جوا کھیلنے کا گناہ. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس، پلید. اللہ کی نظر میں پلید کہلاؤ گے، جواری کہلاؤ گے. کیا کہلاؤ گے؟ جواری، سٹے باز، جواری، پلید، ناپاک. کیسے کیسے نام دیے اللہ نے جواریوں کو جو جوا کھیلتے ہیں. حالانکہ وہ محنت کر کے کیا کر رہے ہیں؟ غریبوں کو کھلا رہے ہیں. محنت بھی ہو رہی ہے، نیت بھی ان کی اچھی ہے. لیکن بھائی بات یہ کہ آپ نے پہلے پوچھا تو ہے نہیں کہ خدا اس عمل سے خوش ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کامیابی کے لیے 2 چیزوں کا ہونا بہت ضروری، چاہے دنیا کی کامیابی ہو چاہے آخرت کی کامیابی. نمبر 1 محنت، نمبر 2 پلاننگ. محنت ہو پلاننگ نہ ہو بیڑا غرق. پلاننگ ہو محنت نہ ہو بیڑا بولو غرق. اب پلاننگ میں کیا چیز آتی ہے؟ محنت تو خود ہی کرنی پڑے گی. پلاننگ میں آتی ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کسی کام کی، مثال کے طور پر آپ نے ایک ہدف بنایا میں نے پیسہ کمانا ہے. یہ میں اس لیے مثال دیتا ہوں کہ اصل ہدف ہمارا ہونا چاہیے جنت میں جانا ہے. لیکن مثال پیسے کی دو نا تو فوراً سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہے. جنت میں بھی اسی طرح ہی جائے گا آدمی. تو پلاننگ کا کیا مطلب؟ بھائی کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے، کم سے کم محنت میں زیادہ سے زیادہ کیسے کمایا جا سکتا ہے.
اور پلاننگ میں سب سے پہلا جو جزو ہے نا پلاننگ کا وہ ہے مشورہ. ان لوگوں سے مشورہ لینا جو اس کام کے ایکسپرٹ ہوں, ان لوگوں سے مشورہ. سب سے پہلی بات مشورہ ہو. مشورہ کن لوگوں سے ہو؟ جو اس کام کے ایکسپرٹ. نمبر 3 بلکہ ایکسپرٹ ہونا بھی کافی نہیں ہے, آپ کے ساتھ مخلص بھی ہوں. کیونکہ آپ نے کسی نے دودھ کی دکان کھولی ہوئی ہے, آپ مشورہ لے کے اسی کے پڑوس میں دودھ کی دکان کھول رہے ہو, وہ آپ کو اچھا مشورہ دے گا؟ کیا کہا بھائی کمبخت تیری چل گئی, میرے تو بیٹھا گیا بٹا. تو آپ بے وقوف ہو, آپ اس سے مشورہ کیوں لے رہے ہو؟ آج ہی ایک بندہ آیا, سسر کو پیسے دیے ہوئے اس نے بزنس کے لیے, شاید بیٹھے ہوئے ہو یہیں پہ. بزنس کے لیے پیسے کس کو دے دیے؟ اپنے سسر کو. برباد. اب لڑائیاں گھر میں چل رہی ہیں, پھڈے یہ میرے پاس ہے. میں نے کہا تم میرے بیان اتنا عرصہ سے سن رہے ہو, تمہیں یار ابھی تک اتنی سمجھ نہیں آئی کہ کاروبار کے لیے کسی کو پیسے دینے والا بڑا بے وقوف اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف. ایک دفعہ میں نے یہ بات بتائی, جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا اس زمانے میں کاروبار کے لیے بڑا بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف. تو کسی نے مجھے کہا کہ یہ تو غلط بات ہے, لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بے وقوف کیوں؟ وہ تو شریعت میں واجب ہے. میں نے کہا جس کو ہماری بات سمجھ میں نہ آئے نا وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. میں نے کہا تو ان دونوں سے بڑا بے وقوف ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ جو اس زمانے میں کسی کو پیسے دے بے وقوف, جو لے کے واپس کر دے اس سے بڑا بے وقوف, اور جس کو یہ مثال سمجھ میں نہ آئے وہ ان دونوں سے بڑا بے وقوف. ان دونوں سے بڑا بے وقوف. بھائی ہر چیز کا ایک مطلب ہوتا ہے, اس مطلب کو اگر سمجھانا شروع کر دیں پھر وہ مزے نہیں رہتا اس بات میں. وہ مطلب خود ہی سمجھو اس کا مطلب کیا ہے. مطلب یہی ہے کہ بھائی اگر واپس کر رہا ہے تو اللہ کے خوف سے کون واپس کرتا ہے؟ وہ اس نیت سے واپس کر رہا ہے کہ میں نے نہیں کیا تو یہ لے لے گا. ابے تو بے وقوف, تجھے کیا پتا یہ نہیں لے سکتا تھا, کہیں سے نہیں نکلوا سکتا. ہاں اللہ کے خوف سے دے رہا ہوں, ایسے تو 1 اور 2 ہوتے ہیں نا, 1-2%, تو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں, وہ مثال میں فٹ ہی نہیں بیٹھتے وہ لوگ جو اللہ کے خوف سے دے رہا ہو. تو ایسے مارکیٹ میں 1-8% رہ گئے لوگ. وہ بھی ان میں بھی آدھے وہ ہیں جو اللہ کے خوف سے دینے کا جذبہ ہوگا, کوئی تعویل کر کے کھا جائیں گے وہ, تاکہ خوف بھی ختم ہو جائے. اور جیسے وہ ہے نا, کچھ چوری کے خلاف بیان کرتے تھے ایک مولانا صاحب, تو ان کی بیوی نے کہا کہ کچھ گھر میں کھانے کو ہے, انہوں نے کہا پڑوسیوں کی مرغی چوری کر لو. اس نے کہا آپ تو اتنا چوری کے خلاف بولتے ہیں, کوئی بات نہیں, کہتے ہم شوربے سے لگا کے کھا لیں گے, مرغی نہیں کھائیں گے اب. تو اب جب مرغی پک گئی تو وہ انڈیل رہی ہے اور مرغیوں کو پیچھے کر رہی ہے. بوٹی کو کہہ رہے جو خود سے آئے اس کو آنے دو, انڈیلو, ہم تھوڑی نکال رہے ہیں, یہ تو خود سے آ رہی ہے. تو تھوڑا سا خوف تھا نا, تو انہوں نے یہ تعویلات کرنا شروع کر دی. تو جس نے کھانے ہوں گے تھوڑا سا خوف ہوگا, وہ کوئی فتویٰ لے آئے گا کہیں سے. تو خیر, تو اس لیے میرے بھائی دولت 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 ہر وقت یہ باتیں مت کیا کرو. کمانے سے اللہ منع نہیں کر رہا, کمانے کی محنت بھی کرو اور پلاننگ بھی کرو. ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, کیونکہ جن کو مل گیا سالے وہ بھی مریں گے تھوڑے دن میں. تو میں بتا رہا تھا, ہم جب جامع رشید سے نکلتے ہیں, قریب میں قبرستان ہے, تو میں اپنے آپ کو خطاب کر کے بولتا ہوں, آنا کہاں ہے؟ ادھر ہی آنا. بار بار بولتا ہوں بیٹا تھوڑے دنوں کی بات ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, آدھی صدی گزر گئی اور یہ اچھی گزری ہے, آگے کیا ہے؟ بڑھاپا. 4 شادیوں کی خالی باتیں رہ جائیں گی باتیں, تو آگے بڑھاپا, تو بہت جلدی ٹائم گزرتا ہے. اس لیے کسی کے پاس دولت ہے, کوئی زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بہت خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کا شکر ادا کرو, ٹھیک ہے, اللہ نے نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے یار. تو اس لیے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز آ رہے ہیں بیڑا غرق کر رہے ہیں لوگوں کا. ایسے طریقے سے آپ بھائی لوگوں کو ترغیب دو جس طریقے سے فائدہ ہو لوگوں کو, ڈپریشن ختم ہو. آپ ان کو محنت, اصل جو موٹیویشن دینی چاہیے وہ 2 چیزوں پہ. بھائی کوئی بھی کام کرنا ہے, محنت اور پلاننگ. اس کے طریقے آپ لوگوں کو بتاؤ کہ محنت کیسے کی جاتی ہے اور صحیح سمت میں محنت کیسے کی جاتی ہے. کوئی یوٹیوبر آ کے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب بھی دے رہا ہے, تو بھائی ترغیب برائے ترغیب سے کچھ نہیں ہوتا. وہ پہلے سے سب کو پتا ہے پیسہ میں کیا کچھ ہے, پیسہ ہوتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے پیسے سے, سارے کام بن جاتے ہیں, سب کو پتا ہے. یہ کوئی نئی نالج نہیں ہے جو آپ مارکیٹ میں لے کر آ رہے ہو. آپ لوگوں کو اگر بتانا ہے تو آپ بتاؤ ہارڈ ورکنگ کیسے کی جائے گی اور آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے. یہ غلط طریقے ہیں,
ان طریقوں سے پیسہ کمانے کی کوشش کرو گے تو نہیں آئے گا, برباد ہو جاؤ گے. ان طریقوں سے کماؤ گے تو آئے گا. یہ کام جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے, اور وہ بھی اتنا بتائے کہ ان طریقوں سے کرو گے تو امید ہے کہ آ جائے, نہیں آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض پورا کر لیا, سب کو نہیں ملتا. تو یہ جتنی مثالیں دی جا رہی ہوتی نا, اس نے محنت کی, اس کے پاس پیسہ, مثال ہمیشہ وہ ہوتی ہے. دیکھو جب بھی کوئی بین الاقوامی سطح پہ ریسرچ ہوتی ہے کسی میڈیسن کی, کسی خوراک کی, تو یہ نہیں ہوتا غفار بھائی کو یہ دوا کھلائی ٹھیک ہو گئے, ستار کو کھلائی ٹھیک, نہ 1,00,000 آدمیوں پہ تحقیق ہوئی, ان میں سے کتنے ٹھیک ہوئے, کتنوں کے جنازے اٹھے, اس کے بعد جا کے اس میڈیسن کو مارکیٹ میں لانچ کیا جاتا ہے. سب سے پہلے چوہوں پہ تجربے ہوتے ہیں, اس کے چوہوں پہ کہ کتنے مر گئے کتنے بچ گئے. پھر جب دیکھتے ہیں کہ چوہے سارے بچ رہے ہیں اور سب فٹ فاٹ ہو رہے ہیں, پھر انسانوں پہ آتے ہیں, انسانوں پہ تجربے ہوتے ہیں. یہ شروع میں جو شوگر کی دوا ایجاد ہوئی تھی, ہمارے فرمایا کرتے تھے اس کے چوہوں پہ تجربے ہوئے, اور زبردست کامیاب تجربوں کے بعد انسانوں پہ جب تجربے ہوئے نا, پہلا انسان ہی مر گیا جس پہ ٹیکا لگانا ٹیں, پھر وہ دوبارہ ہوا کہ مسئلہ کیا ہوا ہے. تو اتنے پروسیس سے گزرنے کے بعد میڈیسن مارکیٹ میں لانچ کی جاتی ہے, جو ویکسین لانچ کی جاتی ہیں, پھر اس کے بعد جا کے ڈاکٹر ذمہ داری لیتا ہے, بھائی یہ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے جو موٹیویشنل اسپیکر ہیں پیسہ کمانے کے, اس نے کمایا, غفار نے کمایا, دیکھو کروڑپتی بن گیا, ستار نے کمایا. ابے بھائی ایسا نہیں ہے, کتنے لوگوں نے محنت کی, اس کے بعد کتنے لوگوں کو اس کا رزلٹ ملا ہے. کل ایک مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی, وہ ویڈیو میں بتا رہا ہے کہ یوٹیوب کے چینلوں پہ ویوز بڑھانے کا طریقہ, کہ آپ کے ویوز سب سے زیادہ ہوں. 5 سال یا 4 سال پہلے اس نے ویڈیو ڈالی تھی اور 250 ویوز ہیں اس کے. کسی نے بھیجا کہ طریقہ یہ بتا رہا ہے ویوز بڑھانے کے, واچنگ ٹائم بڑھ جائے. اپنا واچنگ ٹائم 2 منٹ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے میرے بھائی زیادہ تر لوگ جو پیسہ کمانے کا طریقہ بتا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ, یہ وہ ہیں جن کو خود پتہ ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا چلو کمانے کا طریقہ بتا کے پیسہ کما لو, شاید اس سے کچھ پیسہ آ جائے. تو اس لیے محنت بھی کرو, پلاننگ بھی کرو, اور نظر کس پہ رکھو بھائی, اللہ پہ. دولت رکھنا برا نہیں ہے, دولت سے دل لگانا برا ہے. لوگ علماء کے پاس پیسہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ پیسے کے عاشق ہو گئے. نہ آپ کو کیا پتا کہ ان سے پیسہ چھن جائے تو ان کو غم ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں نے بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے, کروڑپتی تھے, سب پیسہ ختم, کچھ بھی نہیں ہوا, پھر بھی خوش ہیں. تو جو آدمی کم ظرف ہوتا ہے نا, وہ اپنے حساب سے سوچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ دنیا دار آدمی کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے, گاڑیوں کی, بنگلوں کی, پیسے کی. تو وہ سمجھتا ہے کہ سارے میرے جیسے ہی ہیں.